اب موت مجدد 15ویں صدی ہجری، موت ذکی غلام مسیح الزمان اور موت مسیح ابن مریم حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام اس جلسہ سالانہ کا اختتامی خطاب فرمائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، اس وقت میری اختتامی تقریر ہے جو میں اب آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناؤں گا یا آپ سے آگے بیان کروں گا۔ میں اپنی تقریر کہہ لیں، خطاب کہہ لیں، اس کا آغاز چند سوالوں سے کروں گا۔ یہ جو سوال ہیں بڑے اہم سوال ہیں، اور میرا تقریر کا جو عنوان ہے انہی سوالوں کے ارد گرد گھومے گا، اور انہی سوالوں کے جواب میں انشاءاللہ تعالی وہ میری تقریر کا جو عنوان ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بڑی کھول کھول کے ثبوتوں کے ساتھ بعض باتیں آپ کے آگے رکھ دوں گا۔ میری تقریر کا عنوان میں بتا دیتا ہوں کہ امت محمدیہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت۔ پہلا سوال اس حوالے سے میں آپ سامعین کے آگے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آیا ہے، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کے آگے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی سے یا اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے کیا مراد ہے یا کیا مراد تھی؟ تیسرا سوال یہ کہ یہ تیسرا سوال کا تعلق جو ہے ہم احمدیوں سے ہے، یعنی جماعت احمدیہ جو ہے مرزا غلام صاحب نے بنائی تھی، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس تیسرے سوال کا تعلق ہم سب حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے جو پیروکار ہیں احمدی ہیں، ان سے تعلق ہے۔ اس تیسرے سوال کا وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے آگے جس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی فرمائی تھی، کیا اس پیش گوئی کے پین طور پر مصداق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے، یا کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے؟
تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آج اپنے اس خطاب میں تقریر میں ان تینوں سوالوں کے مدلل جواب آپ کے آگے رکھوں گا. باقی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حقائق سے آشنا کر دے اور آپ کو جو اس قسم کے امت محمدیہ میں مسائل پڑ چکے ہیں اور وہ مسائل یا غلطیاں پکی ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے کہ آپ ان غلطیوں سے باہر نکل آئیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے وارث بن جائیں. سامعین کرام، میں اگلی بات کرنے سے پہلے چند احادیث یہاں پر آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. یہ پہلی حدیث جو میں جس کا ذکر کروں گا یہ ابن مریم کے نزول کی جو پیش ہوئی ہے اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، وہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم سے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیقۃ الصالحین صفحہ 899 پر یہ حدیث ہے. اس کا نمبر ہے 950. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حاکما عدلا فیکسر الصلیب فیقتل الخنزیر فیضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا. ثم یقول ابو ہریرہ وقرؤوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا. ترجمہ ان عربی الفاظ کا اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، وہ عادل حاکم ہوں گے، یعنی عدل سے کام لینے والے ہوں گے. وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا. اسی طرح وہ مال بھی لوٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا. ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا. یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ عید ام من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. سامعین کرام، یہاں پر ابن مریم کے الفاظ آنسم نے استعمال فرمائے ہیں. یہ تمثیلی کلام ہے جس کا انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا تھا، یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری زمانے میں نزول فرمانے والے وجود کے لیے ابن مریم کے لفظ کیوں استعمال فرمائے. علاوہ اس کے آنسم فرماتے ہیں وہ صلیب توڑیں گے نا، یہاں یہ بھی تمثیلی کلام ہے. تو آگے میں بتاؤں گا کہ یہاں صلیب سے یہ لکڑی کی صلیبی کو توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تثلیثی جو مذہب ہے اس کے وہ دلیل کے ساتھ پرخچے اڑائے گا، اس کو باطل ثابت کر دے گا. علاوہ اس کے خنزیروں کو قتل کریں گے، اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں ہے حدیث میں. تمثیلی طور پر آنسم نے بیان فرما دیا. خنزیروں سے مراد یہ ہے کہ خنزیر صرف جو لوگ ہوتے ہیں ضدی اور مطلب کہ کذب پرست لوگ اور خدا تعالیٰ کے مرسلوں کا مقابلہ کرنے والے ڈٹ کر، اس قسم کے خنزیر طبع جو لوگ ہوں گے ان کو وہ ذبح کرے گا، قتل کر دے گا. اس کے بعد میں ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. یہ تدفین عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے
آنسم کا ایک فرمودہ ہے، اور یہ بھی صفحہ جو ہے 901 حدیقۃ الصالحین کا، وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، نمبر اس کا ہے 953۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر۔ یہ مشکات باب نزول عیسیٰ کے سے لی گئی ہے۔ ترجمہ عربی الفاظ کا اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح جب نزول فرما ہوں گے، یعنی عیسیٰ ابن مریم جب نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اپنے دعوے کے بعد 45 سال کے قریب رہیں گے اس دنیا میں، پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے۔ پس میں اور مسیح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے، یعنی روحانیت اور مقصد بعثت کے لحاظ سے ہم چاروں کا وجود متعدد صفات اور ایک ہی ہوگا۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ نزول عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے ہی یہ ایک حدیث ہے عاصم کی، اور وہ میں چاہتا ہوں اگلی بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں کہ عاصم نے جو ایک حدیث بیان فرمائی ہوئی ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یہ ابو داؤد کتاب الملحم سے حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، اس حدیث میں عاصم نے عمومی مجددین کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایسا کام کرے گا، ہر صدی کے سر پر وہ مجدد کھڑا ہوگا، اللہ کھڑا کرے گا تو وہ کھڑا ہوگا۔ عمومی مجددین کے ذکر کے ساتھ عاصم نے 2 مجددین اور ان کے روحانی مقام کا بھی ذکر فرمایا ہوا ہے۔ وہ کس طرح ذکر فرمایا ہے عاصم نے، میں اس کے متعلق آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، یہ کنز الاعمال جامع الصغیر کی ہے، حدیقۃ الصالحین کا غالباً اولین جو ایڈیشن تھا 1967 کا، اس میں بھی جماعت احمدیہ جو ہے اس نے یہ حدیث کو شامل کیا تھا، لیکن بعد کے ایڈیشنوں میں اس حدیث کو حذف کر دیا۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تہلک امۃ انا فی اولہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی وسطہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں عاصم نے یہی جو وجود ہیں آپ سسم کے بعد ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ حدیث اس طرح ہے، یہ مشکات شریف جلد 3 صفحہ 253 سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ان جعفر رضی اللہ عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا ولکن بین ذالک فی جن اوج لیسوا منی ولا انا منہم۔ رواہ رزین۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو،
وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کج رو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو دونوں حدیثیں ہیں، اس میں آسم نے اپنے بعد دو وجودوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دونوں وجود اپنی اپنی صدیوں کے مجدد ہوں گے، لیکن آسم نے چونکہ ان کا نام لیا ہے، اس لیے یہ دونوں وجود موعود ہیں امت محمدیہ میں۔ اور آسم نے ایک کے متعلق فرما دیا کہ وہ مہدی موعود ہوگا اور دوسرا عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو یہ جو ان کے مقام ہیں یا ان کے کام ہیں، ان کے مناسبت سے آسم نے ان کے یہ نام رکھے ہیں۔ علاوہ اس کے آسم نے فرمایا کہ اس کے درمیان ایک کج رو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آسم حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے امت محمدیہ 71 فرقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ یہ بکھرے ہوئے لوگ تھے، کوئی ان کا امام نہیں تھا۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام آئے، مبعوث ہوئے، ان کا ظہور ہوا، اس کے بعد انہوں نے ایک جماعت قائم کی۔ وہ ایک جماعت چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بل اپنا جو عبوری انتظامی ڈھانچہ دے کے گئے ہیں، اس میں وہ اپنے بعد ایک جماعت کی امامت کے حوالہ سے وہ ایک انتظام فرما کر گئے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے بعد جماعت احمدیہ جو آپ چھوڑ کر گئے تھے اس دنیا میں، اس کے جو قائد تھے، امام تھے، وہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میں بتانا آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، لیکن اس کے درمیان ایک کج رو جماعت ہوگی، یہاں پر جماعت کی بات ہے، کسی فرقے کی بات نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسی جماعت ہوگی جس کا ایک امام ہوگا، امام کے ساتھ وہ دنیا میں اپنا کام کر رہی ہوگی، خدمت دین کا یا جو بھی وہ اپنے فہم میں کر رہے ہوں گے۔ تو اس بعد امام جماعت جو ہوگی، اس کے متعلق آسم فرماتے ہیں کہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجودوں کا ذکر فرمایا اور دونوں موعود ہیں۔ ایک کے متعلق آسم نے فرما دیا کہ وہ مہدی موعود ہوگا، اور دوسرے کے متعلق آخر پر یعنی مہدی موعود کے بعد جس کا نزول ہوگا، اس کے متعلق آسم نے عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا عیسیٰ کا نام لیا ہے کہ وہ ہوگا۔ تو ان باتوں کا آگے میں مزید وضاحت آگے چل کر کروں گا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح مسلم میں تین احادیث ہیں ملتی ہیں ہمیں۔ یہ دونوں کتابیں متفق علیہ کہلاتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو یہ تین جو حدیثیں میں تھوڑا سا آپ کے لیے پڑھ کر سناؤں گا۔ ان تینوں حدیثوں میں سوال ایک آسم اٹھاتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، لیکن ہر حدیث میں اس سوال کا جواب مختلف دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آسم فرماتے ہیں ان ابن حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم الا نزل ابن مریم فیکم فاماکم۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور نزول عیسیٰ کا بیان صفحہ 255 پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم نازل ہوں گے تم میں، پس وہ تمہاری امامت کریں گے۔ یعنی نازل ہونے والے کے متعلق فرما دیا کہ پس وہ تمہاری امامت کریں گے، ایز اے امام کی حیثیت سے ان کا نزول ہوگا۔ اور سوال یہ کیا آسم شروع میں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ اچھا آگے دیکھیں، سوال یہی ہے کہ آسم ایک دوسرا جواب دیتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فامکم منکم۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم نازل ہوں گے تم میں، پس وہ تمہاری امامت کریں گے تم میں سے ہی۔ تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے، امامت بھی کریں گے آسم نے فرمایا ہے، اور پھر یہ فرما دیا کہ تم ہی میں سے۔ یہاں پر وہ جو عقیدہ آئندہ زمانے میں امت محمدیہ میں پیدا ہونا تھا حیات مسیح کا، اس کی آسم نے بطلان کر دیا
کہ بھی وہ امامت کریں گے تم ہی میں سے، یعنی وہ بندہ آسمان سے نہیں آئے گا، لیکن تم میں سے ہی اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث فرمائے گا اور وہ تمہاری امامت کرے گا۔ تو اس میں وہ حیات مسیح کا عقیدہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں میں پیدا ہو گیا کسی وجہ سے، بہرحال اس کا آنسم نے دوسری حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتلان کر دیا۔ تیسری حدیث اس طرح ہے کہ سوال وہی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ یہاں پر آنس نے جو جواب دیا ہے اس سوال کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیا ہے، پہلے جو دو جواب ہیں آنس نے دیے ہوئے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوں گے تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ بالکل ڈیفرنٹ بات کر دی آنسم نے، کہ پہلی جو حدیثیں ہیں اس میں اسی سوال کا جواب دیا آنسم نے، فرمایا کہ جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا وہ تمہاری امامت کرے گا، اور دوسری میں فرما دیا کہ جب ابن مریم نازل ہوں گے تو وہ امامت بھی کریں گے تمہاری، اور وہ تم میں سے مبعوث ہوگے، آسمان سے نہیں آئیں گے۔ تیسری حدیث میں سوال وہی ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم تم میں نازل ہوں گے۔ یہاں پر آنسم فرماتی ہیں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی جب وہ نزول فرمائیں گے مریم کا بیٹا میری امت میں آخری زمانے میں، تو اس وقت اس دنیا میں جو کوئی جماعت ہوگی دعویٰ رکھتی ہوگی کہ ہم آنسم کی نمائندہ جماعت ہیں، ان کا ایک امام ہوگا۔ یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم کی نزول کی کیا پھر ضرورت ہے؟ تو اس کا جو لوگ اعتراض کریں ان کو چاہیے کہ آنسم سے یہ اس کا جواب لیں، کیوں انہوں نے آنسم نے فرمایا ہے اگر امام ہے تو نزول عیسیٰ ابن مریم کی کیوں ضرورت تھی؟ آنسم بہتر جانتے ہیں، آنسم کو پتہ اللہ نے دیا ہوگا کہ وہ نام کا امام ہوگا، سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا امام ہوگا، وہ دنیا کی طرف چلا گیا ہوگا امام، لیکن صراط مستقیم سے وہ بھٹک چکا ہوگا۔ تبھی اس قسم کے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا جماعتیں ہوتی ہیں، امتیں ہوتی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے کسی انسان کو مامور فرماتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، اس کو علم دیتا ہے، تو آسمان سے نازل ہونے والے ہی پھر صحیح جماعتوں کی امتوں کی ہدایت کا موجب بنتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور دنیا دار اس قسم کے پھر بھٹکے ہوئے جو امام ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے امتوں کا جماعتوں کا مطلب کہ رہائی دلوا دیتا ہے، اور ان کو یہ دنیا دار امام بن چکے ہوتے ہیں ان سے نجات دلوا دیتا ہے اپنی جماعتوں کو، اپنی امتوں کو۔ تو یہ جو میں نے 3 حدیثیں پڑھی ہیں، میری کتاب ہے کتاب غلام مسیح الزماں، اس کا صفحہ 152 پر ایک عنوان ہے، یعنی چھوٹا سا، غلام مسیح الزماں کی خبر کی، غلام مسیح الزماں کی خبر احادیث میں، وہاں پر اس کی تفصیل بہت زیادہ مزید آپ کو مل سکتی ہے۔ میں یہاں پر آگے بات کرنے سے پہلے ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات جو مخالفین ہوتے ہیں، ایک صادق جب دنیا میں آتا ہے اس کے حوالے سے بڑی بے بنیاد باتیں وہ کرتے ہیں، جو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں ان کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط باتیں وہ بناتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ آج کل یوٹیوب پر اگر دیکھیں مخالفین جو ہیں مرزا غلام احمد الاسلام کے، وہ اکثر یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو جو مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں ان کو بہکانے کے لیے۔ ہر احمدی نے مرزا غلام صاحب کا کلام نہیں پڑھا، وہ نہیں جانتا مرزا غلام صاحب نے کیا لکھا ہے۔ مثلاً بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کیفیات روحانی ہوتی ہیں، ایک بندہ اس میں ایک بات کرتا ہے، لیکن مخالفین جو ہوتے ہیں اس قسم کی باتوں کو پکڑ کر پھر وہ جو سادہ لوگ ماننے والے ہوتے ہیں اس بندے کے، جو اپنی تقوی کی وجہ سے اس کو قبول کر بیٹھتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو ان کو بہکانے کے لیے ان کے کانوں میں پھونکے مارتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مخالفین جو ہیں وہ آج کل اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، مطلب کہ سادہ احمدیوں کو بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے بھی دیکھو جی مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں کہا ہے کہ جی میں خدا ہوں، واقعی سچ مچ خدا ہو گیا اور میں نے زمین اور آسمان بنائے، یا قادیان کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اس قسم کی باتیں بتا کر
سادہ آمدی جو ہیں بیچارے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے. حالانکہ مرزا غلام احمد اسلام نے یہ جو باتیں کی ہیں اس کا سیاق و سباق وہ مخالف نہیں بتاتے. تو عام سادہ احمدی جو ہیں بیچارے وہ سوچ پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اور ویسے انہوں نے کہا ہوا ہے، لیکن ایک کیفیت ہے روحانی. سیاق و سباق کے ساتھ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک کشفی حالات، کشفی امور ہوتے ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں. سچ مچ فزیکلی نہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے. اور اس سے مخالفین کا مقصد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مرزا غلام احمد صاحب کو قبول کر لیا ان کو بہکائیں، ان کو منکر بنائیں. تو بہرحال اسی قسم کی حالات آج کل جماعت احمدیہ میں بھی ہیں. میرے جو مخالفین ہیں، غیر احمدی جو علماء تھے، جو ان کے رویے تھے مرزا غلام احمد صاحب کے حوالہ سے، آج کل ان کے رویے بھی میرے مخالفوں کے بھی ایسے بن چکے ہیں. میری جماعت میں بھی سب لوگوں نے میرا کلام، میری دعوے کو متعلق نہیں پڑھا ہوا. اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو انسان مختلف خطبات میں، تقاریر میں، مضامین میں لکھتا ہے، اور اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک کیفیت ہے کہ انسان کی، اس کے متعلق وہ باتیں کچھ بتاتا ہے. مین جو میرے دعوی ہیں وہ تو پچھلے سال جو 5 اگست 2018 کو میری تقریر تھی، اس کا عنوان ہی ہے کہ عبدالغفار جمبا کے دعوی. میں اپنے سارے پیروکاروں کو کہوں گا کہ وہ تقریر ضرور سنیں. جب وہ سنیں گے تو میرے دعوی کا ان کو پتہ چل جائے گا کہ عبدالغفار جمبا کے دعوی کیا ہیں. آج کی تقریر بھی اسی حوالہ سے ہے کہ خاکسار کا کیا دعویٰ ہے بنیادی. لیکن یہ اس قسم کے، جیسے کہ میں نے کہا ہے نا، کہ میرے وہ سادہ جو ماننے والے ہیں جن کو علم نہیں ہے میری باتوں کا، میری دعوی کا، ان کے کانوں میں پھونکے وہ مارتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بہکانے کے لیے کہ یہ عبدالغفار جمبا کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک محمد ہوں. حالانکہ میں نے کس فہم میں یہ باتیں کی ہوئی ہیں وہ خود بات سنیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کس کیفیت میں یہ باتیں میں نے کی ہوئی ہیں. کیونکہ حضرت صلی نے خود فرمایا ہوا ہے کہ ہر صدی کے سر پر جو بندہ اللہ کھڑا کرے گا دراصل وہ میرا ہی روپ ہوگا، مجھ سے ہی وہ فیض پائے گا. وہ میں اصل ہوں لیکن وہ میری شبیہ ہوگا. تو اصل اور شبیہ سایہ میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی کھڑا ہے سامنے ہمارے، زندہ ہم دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی اس کے مطلب کہ سورج کی وجہ سے اس کا سایہ نکل آتا ہے. تو سایہ اور زمین اصل میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ جو سارے لوگ ہیں امت محمدیہ میں آسم کے فرمان کے مطابق ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر وہ مبعوث ہوئے، مامور ہو گئے. تو یہ سارے آسم کے ذل ہیں، ان کی کاپی ہیں. تو اصل ہوتا ہے، کاپی ہوتی ہے. یہ لوگ آسم نہیں ہو سکتے، لیکن آسم کا فیض، آسم کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں جلوہ گر کر دیتا ہے. کسی نہ کسی حد تک ان میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ممسم ہو گئے. تو اس قسم کی باتیں آج کل میں نے سنا ہے کہ جماعت احمدیہ میں بہت سارے لوگ میرے سادہ جو پیروکار ہیں ان کے کانوں میں ڈالتے رہتے ہیں منکر بنانے کے لیے. یہ وہ رویے ہیں جو غیر احمدی مولویوں نے مرزا غلام احمد صاحب کے برخلاف سادہ احمدیوں کو، ماننے والوں کو بھٹکانے کے لیے استعمال کیے تھے. آج وہی کام جو ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے جو مولوی ہیں یا عام لوگ ہیں، شریر ٹائپ میں ان کو کہوں گا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل دعویٰ کیا ہے عبدالغفار جمبا کا، تو اس قسم کی باتیں ان میں کانوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کو گمراہ کریں. باہر جو بھی میرا پیروکار ان کو چاہیے کہ بڑی یہ کسی معمور کا دنیا میں آنا بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس کے دعوے کو سمجھیں اور غور کریں، تحقیق کریں، دعا کریں. جب شرح صدر ہو جائے تو اس کو قبول کر لیں، اور جب قبول کر لیں کہ اس قسم کی باتیں جو کریں ان کی باتوں پہ اتنی آرام سنتے ہی پیچھے نہ لگ جائیں ان کے، بلکہ خود تحقیق کریں اور جس کو آپ نے قبول کیا ہے اس کے دعوے کی پوری ریسرچ کریں. میری خطبات ہیں، تقاریر ہیں. ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ گزشتہ سال کی جو تقریر ہے وہ بھی میرے دعوے کے حوالے سے، آج کی تقریر میں کر رہا ہوں یہ بھی میرے جو بنیادی دعویٰ ہے اس کے حوالے سے ہی ہے. تو ایک ضمنی سی بات ہے جو میں نے آپ لوگوں کے آگے کی ہے. سامعین اکرام، یہ جو موضوع میں نے اپنی تقریر کا آپ لوگوں کے آگے بتایا ہے، اس کے حوالے سے خاکسار نے بہت سارے پہلے بھی میں مضامین لکھ چکا ہوں، تقاریر بھی میری موجود ہیں، خطبات بھی موجود ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مضمون نمبر 93 اس کا عنوان ہے امت میں امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ پیش گوئیوں کی حقیقت. یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے میرا. لوگوں کو چاہیے کہ یہ آج کی جو تقریر ہے میری، یہ تو آپ سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ مضمون بھی پڑھیں.
دوسرا مضمون ہے، اس کا نمبر ہے 133 اس کا عنوان ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا آن ہنسم کی پیشگوئی کے مطابق اول اور بزرگ دعویٰ امام مہدی ہونے کا تھا۔ یہ الغلام.com جو ویب سائٹ ہے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی، اس پر آپ کو یہ مضمون ملیں گے، آپ پڑھیں وہاں پہ۔ علاوہ اس کے کچھ تقاریر میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلا امت محمدیہ میں امام مہدی و مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ پیشگوئیوں کی حقیقت، یہ تقریر جو ہے جلسہ سالانہ جرمنی 17 اگست 2014 کی ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے امام مہدی و مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ پیشگوئیوں کی حقیقت کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جلسہ سالانہ جرمنی مرخہ 7 اگست 2016 کی ایک تقریر جو میری ہے، اس کا بھی عنوان اس طرح ہے کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کس طرح محمدی مریم ہیں، وہ بڑی تفصیل سے میں نے بتایا ہوا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی مضامین اور تقاریر کا ذکر کیا، علاوہ اس کے درجنوں مضامین اور تقاریر بھی اسی موضوع کے حوالے سے الغلام.com پر سامعین کو بھی اور قارئین کو بھی مل جائیں گے۔ میں یہ جو بڑا سینسیٹیو موضوع ہے امت محمدیہ میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، میں بار بار اس کا کیوں ذکر کرتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مدعی ہوں اسی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا۔ اللہ نے یہ کرم ہے مجھ پر کیا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے جو بخش دے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اتنا اہم مضمون ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنے کلام میں فرمایا ہوا ہے کہ اے میرے بندے، تو نصیحت کرتا چلا جا، لوگوں کو بتاتا چلا جا۔ یعنی ایک نیک بات ہو، ایک دفعہ بتانا کافی نہیں ہوتا، بار بار اس کو بتانا چاہیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اے میرے بندے، تو نصیحت کرتا چلا جا، یاد دلاتا جا نیک بات کو بار بار، کیونکہ نصیحت کرنا، یاد دلانا مومنوں کو نفع بخشا کرتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ بعض باتیں صدیوں کی مطلب کہ بعض ایسی باتیں تبلیغیں ہوتی ہیں، بعض ایسی برین واشنگ ہوتی ہے کہ انسانوں کی عادات میں داخل ہو جاتی ہیں، تو ان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نیک بات، سچی بات کو بار بار لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کے آگے رکھا جائے۔ تو اسی واسطے میں آج کا یہ جو تقریر ہے، پہلے بھی میں مضامین لکھ چکا ہوں، تقریر بھی کر چکا ہوں، اور آج بھی میں اسی موضوع پر تقریر کر رہا ہوں، کیونکہ میرا خود مدعی ہوں میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آنسم کی جو پیشگی ہے اس کا۔ علاوہ اس کے کچھ اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس سال جلسہ سالانہ جرمنی کے آخری خطاب جو ہے اس کا موضوع ہی یہ رکھا ہے کہ امت محمدیہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت کیا ہے، تو وہ بعد میں بتاؤں گا وہ کیا وجوہات ہیں۔ اب سامعین کرام، میں سورۃ مریم سے متعلق جو سورۃ مریم میں کچھ آیات ہیں، میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ پہلا جو سوال ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ قرآن کریم میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آیا ہے، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت کیا ہے؟ تو ظاہر ہے جب ہم اس حقیقت کو جاننا چاہیں گے تو ہمیں قرآن کریم کی بعض صورتوں سے بعض آیات پڑھ کر دیکھنا ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی۔ تو آغاز میں چاہتا ہوں کہ سورۃ مریم کی آیات کچھ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناؤں۔ تو یہ جو آیات ہیں 17 تا 22 پہلے میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد چند آیات اور اسی سورۃ مریم کی میں پڑھ کر آپ لوگوں کے آگے سناؤں گا، اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا
فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے سورۃ مریم کی آیات کی، ان کا ترجمہ اس طرح ہے: اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی، پس اس نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورا انسان بن کر ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، میں تجھ سے یقیناً رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ اس فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ ذکی سے مراد یہاں پاک اور نیک کے ہیں، تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، میرے ہاں ذکی غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے، یعنی جیسے تو نے کہا ہے بات اسی طرح ہے۔ تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ یہاں پر یہ جو سوال میں ہم نے بات کی ہے نا، کہ قرآن کریم میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آیا ہے، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت کیا ہے، اب اس کا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ سورۃ مریم میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ذکی غلام کی بشارت ملی موسی مریم کو، اور حالانکہ وہ غیر شادی شدہ تھی، تو یہ اللہ کا کام ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں چند آیات اور اسی صورت کی، یعنی سورۃ مریم کی پڑھوں گا۔ یہ انفرادی آیات ہیں، آگے پیچھے ہوں گی، لیکن مقصد ہے میرا پڑھنے کا تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے۔ سورۃ مریم کی ہی آیت نمبر 24 ہے، اس طرح ہے: فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔
یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ میں نے سورۃ مریم کی چند آیات پڑھی ہیں، تو ان کا اب میں آپ لوگوں کے آگے ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ پہلی جو آیت سورۃ مریم کی 24 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، پس درد ذی اسے کھجور کے تنے کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ یہ اگلی آیت وہ سورۃ مریم کی 26 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی۔ اگلی آیات اسی صورت کی 28 اور 29 ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے، پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے، یعنی ابن مریم کو، ذکی غلام کو، پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف لائی۔ انہوں نے کہا، اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ یہ جو آیت 35 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہ وہ حق بات ہے جس میں وہ شک کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج وہ خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو، اس ذکی غلام کو، اور تثلیث کا جھوٹا عقیدہ پیدا کر لیا ہے، اور مریم کو بھی خدائی میں شامل کر لیا۔ تو اس کی تردید کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں، یہ فرما کر کہ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہ وہ حق بات ہے جس میں وہ شک کر رہے ہیں۔ تو ان آیات کے بعد آپ کو میرے خیال میں پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم، جس کے متعلق میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آیا ہے، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آیات آپ کو پڑھ کر میں نے سنائی ہے، ترجمہ میں سنایا ہے۔ چند آیات اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں۔ وہ آیات اس طرح ہیں کہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 92 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلنہا وابنہا آیاتاً للعالمین۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پس ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ اس طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم یقیناً اللہ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں وجیح اور مقربوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح صورت آل عمران کی ہی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ مزید اس عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کچھ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس حوالے سے اللہ فرماتا ہے، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے،
اس نے یعنی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے فرمایا ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ تو یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اس سے قطعی طور پر پتہ لگ گیا کہ موسمی سلسلہ میں ایک مریم ایک نیک لڑکی تھی، خاتون تھی، اور عمران کی وہ بیٹی تھی۔ تو اس کی والدہ نے پیدائش سے پہلے اپنے بچے کو جو پیدا ہونے والا تھا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ اس زمانے میں یہ طریقہ کار تھا بنی اسرائیل میں۔ تو اکثر اس زمانے میں یہ جو لڑکے ہیں وہی وقف ہوتے تھے، دین کی خدمت کے لیے والدین کرتے تھے، ان کو وقف کرتے تھے، یا اللہ کے راستے میں وہ ان کو وقف کر دیتے تھے کہ دین کی یہ خدمت کریں گے۔ لیکن جب یہ بچی پیدا ہوئی تو یہ لڑکی تھی، تو اس کی والدہ جو تھی زوجہ عمران، وہ پریشان ہوگی کہ میں نے تو اس بچے کو وقف کیا تھا، یہ تو لڑکی ہے۔ تو بڑی تفصیل ہے سورۃ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عمران کی بیوی کو کیا پتہ تھا کہ یہ لڑکی جو ہے مریم جس کا نام رکھا، یہ کتنی عظیم لڑکی ہے۔ تو اس کو پھر میں نے بتا دیا ہے سورۃ مریم کی آیات پڑھ کر کہ ایک فرشتہ نے یعنی بشارت دی، شادی شدہ نہیں تھی، ذکی غلام کی۔ تو ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں۔ تو وہ ذکی غلام پھر پیدا ہوا۔ وہ ذکی غلام کو پیدا ہونے کے بعد اپنی قوم کی طرف جب لائی تو قوم نے بڑا تمسخر ٹھٹھا اور بد زبانی کی کہ اے مریم تو نے یہ کام کیا، برا کام کیا، تیرا ماں تیرے باپ تو نہیں غلط تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو جن سے پتہ لگتا ہے کہ بڑا ابتلا تھا مریم جو موسی سلسلے کی ہیں، اس کے لیے بڑا ابتلا آیا اپنی زندگی میں، اور یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ کاش اس سے پہلے میں مر جاتی، میری یاد مٹا دی جاتی۔ تو یہ بڑے ابتلا ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کے بعض کو ڈال دیا کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ان ابتلاؤں میں سے کامیابی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ایسے ہی موسی سلسلہ کی مریم بھی اپنے ابتلا میں سے بڑی کامیابی کے ساتھ گزری۔ تو دوسرا سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ حقیقت بیان کر کے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں۔ وہ دوسرا سوال یہ میں نے آپ لوگوں کے آگے رکھا تھا کہ ہم نے اپنی امت کے آگے جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے کیا مراد تھی، وہ کیا ہے؟ کیونکہ الفاظ تو یہی ہیں نا، مسیح عیسیٰ ابن مریم، لیکن اس سے مراد کیا تھی؟ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی سے متعلقہ تمام کلام جو ہے تمثیلی کلام ہے، ملتا جلتی باتیں ہیں، تمثیلی رنگ میں باتیں بتائی گئی ہیں، اصل حقائق نہیں ہیں وہ۔ تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ می توان شد یہودی می توان شد مسیح، اس کا اسی طرح ترجمہ ہے اس محاورے کا کہ جب لوگوں میں یہودیانہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ یہودی بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہی میں سے مسیح عیسیٰ ابن مریم جیسے لوگ بھی پیدا کر دیا کرتا ہے، ان میں سے اس قسم کے لوگ بھی ظہور کرتے ہیں انہی قوموں میں سے جو یہودی بن جاتی ہیں، کیونکہ پہلے جو یہودی قوم تھی ان میں جو آیا تھا ان کی اصلاح کے لیے وہ عیسیٰ ابن مریم تھا۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نام لے کر نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں امت محمدیہ نے میں ایسے بن جانا تھا کہ جس طرح یہودی 2000 سال پہلے اپنے عادات اور اطوار میں بن چکے تھے، تو انہی میں پھر وہ عیسیٰ ابن مریم آیا ان کی اصلاح کے لیے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آسم ہے، یہ جو فرمایا ہے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عنوان جو ہے، تو واقعی آسم نے اپنی دیگر ارشادات میں بتایا ہوا کہ واقعی میری امت میں لوگ یہودی نما ہو جائیں گے، اور جب یہودی نما ہو جائیں گے تو ان میں نازل ہونے والا بھی تو انہی کی مناسبت سے ہونا چاہیے نا اس کا نام۔ تبھی آسم نے عیسیٰ ابن مریم اس بندے کا نام رکھا، اس کو موسیٰ نہیں کہا، ابراہیم نہیں کہا، یوسف نہیں کہا، یعقوب نہیں کہا، عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، اور یہ یہودیوں کی وجہ سے، مماثلت کی وجہ سے نام آسم نے دی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ باقی امت محمدیہ میں آسم کے ماننے والے یہودی نما ہو جائیں گے، بن جائیں گے یہودیوں کی طرح؟ اس سلسلے میں سنیے، یہ جو ایک حدیث ہے ترمذی کتاب الایمان کی ہے،
حدیقت الصالحین صفحات 854 تا 855 پہ حدیث نمبر ہے 916۔ میں ترجمہ پڑھتا ہوں اس حدیث کا۔ آن فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ یعنی قالو من ہی یا رسول اللہ، قالا ما انا علیہ و اصحابی۔ اسی طرح حدیقت الصالحین کی ایک حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو صفحہ 854 اور 855 ہے۔ تو آن فرماتے ہیں اپنی امت کے حوالہ سے، یعنی یہ ان چیزوں کا، ان حدیثوں کا تعلق اسی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو آن نے فرمائی اس سے تعلق رکھتا ہے کہ اس بندے کا آن نے عیسیٰ ابن مریم نام کیوں دیا۔ تو اس حدیث میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلی اقوام کے طور طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ سر منہ فرق نہ ہوگا، اس طرح جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کی طرح اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر بالفرض وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی گو کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ ہم نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس سے؟ یعنی مسلمان یہود و نصارہ کی طرح بے غیرت اور اخلاقی اقدار سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ بتا رہی ہیں احادیث کہ بالکل ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا تھا امت محمدیہ پر کہ نام کے مسلمان، لیکن عملاً وہ یہودیانہ رنگ اختیار کر لیں گے، یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر ان لوگوں کو کی اصلاح کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ معمور ہوگا وہ مجدد ہی ہوگا اپنی صدی کا، اس کا نام پھر جو رنگ اختیار کر لیا ہے مسلمانوں نے یہودیوں کا، اس کے مناسبت سے اس کا نام آن نے عیسیٰ ابن مریم بتایا ہے۔ میری کتاب غلام مسیح الزمان میں بڑی تفصیل ہے اس حوالے سے، اس بات کی بھی کہ امت محمدیہ میں عیسیٰ ابن مریم کے نام سے نزول فرمانے والا ایک وجود نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے، یعنی ایک سے زیادہ سے مراد ہے کہ دو کم از کم ہیں۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، تو اس پر میں نہیں آتا اب، اور باتیں میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کیا واقعی امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں یہودیانہ رنگ اختیار کر چکے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی اعتقادی اور سماجی حالت اس قدر دگر گوں ہو چکی تھی کہ شاعر مشرق نے اس کی تصویر کشی اس طرح کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ سامعین کرام، 1 صدی قبل مسلمانوں کے یہودی بننے میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو اب 1 صدی بعد قبرستانی جماعت احمدیہ میں یہ کسر پوری ہو چکی ہے۔ آج قبرستانی جماعت احمدیہ اور 2000 سال پہلے والی یہودی جماعت سما قصد قلوبکم کا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو جماعت احمدیہ قبرستان یہودی جماعت کی ہو بہو کاپی اس کی نقل نظر آئے گی۔ وہی جبری طور طریقے یہودیوں والے، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و نسق، نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں کا مجددین کا شدید انکار اور مخالفت، وہی یہودیانہ عام یہودیاں کی طرح اسیری، اور وہی اخراج اور مقاطعہ کے طور طریقے۔ اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں،
کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو نصرانی، ہندو یا یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ القاب بندوں کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی نصرانی، ہندو یا یہودی نہیں بنتا، بلکہ یہ انسانوں اور قوموں کے رویے اور طرز فکر ہوتا ہے جو انہیں نصرانی، ہندو یا یہودی بنا دیتا ہے۔ آج یہ یہودیانہ صفات جس شدت سے جماعت احمدیہ قبرستان میں پائی جاتی ہیں، اس شدت سے مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے میں نہیں پائی جاتی۔ جب ہم 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو بغور و فکر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ مؤوز ذکی غلام یعنی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، موسوی ذکی غلام موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا مثیل اور حالات و واقعات کے لحاظ سے ہو بہو اس کی نقل، اس کی کاپی نظر آتا ہے۔ می توان شد یہودی می توان شد مسیح کے محاورہ کے مطابق جب کوئی قوم یا جماعت یہودی رنگ میں رنگین ہو جاتی ہے تو پھر ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ مسیحی انفاس وجود بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی ہمیں بتا رہی ہے کہ جس جماعت میں مؤوز ذکی غلام نے بطور محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہونا تھا، اس جماعت کو بعض لوگوں نے یقیناً یہودی نما بنا دینا تھا۔ یہاں پر عام جماعتی احمدیہ قبرستان کے جو احمدی بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کا قصور نہیں ہے یہودی بننے میں۔ ان کو یہودی بنانے والے ان کے جو قائدین ہیں، جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس کے کہ ان لوگوں نے ان کے لیڈروں نے ان کو یہودی نما بنا دیا۔ عام احمدی بیچارہ تو پیروکار ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ایک اور بات سن لیجئے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اسرائیلی نبی اور رسول جس کی بھی میں بات کر رہا ہوں، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، قرآن کریم کی 30 آیات کے مطابق وہ فوت ہو چکے ہیں۔ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، یعنی وہ ذکی غلام جو موسوی مریم کے گھر میں بن باپ پیدا ہوا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا امبات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے۔ ان 30 آیات کا تفصیلی بیان ہے ازادہ اوہام مرزا غلام صاحب کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ یہ جلد 3 ہے روحانی خزائن کی۔ یہاں پر میں صرف ایک آیت پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی ہر جان موت چکھنے والی ہے، ایسے مراد ہے موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تو ترجمہ میں نے اپنا ترجمہ بتا رہا ہوں، مودودی صاحب کا بھی ترجمہ آپ لوگوں کو میں اس آیت کا جو انہوں نے کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ بھی ایسی لکھتے ہیں کہ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ تو یہ ان کا ترجمہ ہے۔ بات تو وہی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے فزیکلی تو وہ مرتا ہے، مرنے کے بعد پھر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سارے اپنے اٹھائے جائیں گے جواب دہی کے لیے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اپنے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اللہ اس کو اٹھا لے اور وہ بیٹھا رہے، پھر وہ اس سے جسم کے ساتھ نازل ہو۔ یہ باتیں قرآن کریم کی تعلیم کی احکامات کے خلاف ہیں۔ اس کی تفصیل آگے چل کر بھی میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ سامعین کرام، جب موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تو دنیا میں اپنی طبعی زندگی گزارنے کے بعد فوت ہو چکے ہیں، جو مرزا غلام احمد صاحب نے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، اور قرآن کریم کے مطابق مردے زندہ ہو کر دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتے، یہ پکی بات ہے۔ لیکن ہمارے غیر احمدی مخالفین علماء کا یہ فرمانا کہ وہ آسمان سے نزول فرما کر اور زمین پر اپنا مشن پورا کر کے تب فوت ہوں گے،
دیکھیے مطلب کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ جنہوں نے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بندہ ہے اس کی مخالفت ہی کرنی ہے، اس کو نعوذ باللہ من ذالک جھٹلانا ہی ہے، یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں. ہر امت میں اس قسم کے بدبخت پیدا ہوتے ہیں. امت محمدیہ بھی بری پڑی ہے ان قسم کے بدبخت مولویوں سے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ صادق بھی ہے تو ہم نے اس کو نہیں صادق نہیں بن دینا، اس کو جھٹلانا ہے. آج میرے مخالفین جو ہیں وہی کام بدبخت مولوی جو مرزا غلام صاحب کے مخالفین تھے، آج کل انہوں نے وہ یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہے. بجائے اس کے کہ عبدالغفار جمباح کے دعووں کو تقویٰ کے ساتھ نیک نیتی سے دیکھیں کیا یہ بندہ غلطی خوردہ ہے یا سچا ہے. اگر سچا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا اپنا کام ہے، اس نے جس کو کسی کام کے لیے چن لیا یا کوئی رحمت بخشی تو اس کا کام ہے تو مان لیں ہم. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اگر سچا بھی ہے تو ہم نے اس کو جھوٹا بنا کے چھوڑنا ہے. تو یہ مرزا غلام صاحب کے مخالفین کا بھی یہ رویہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں دیکھیں ہم کب انکار کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم فوت نہیں ہوں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ اللہ نے اٹھا لیا اوپر آسمان کے، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. آخری زمانے میں وہ جسم کے ساتھ اللہ اس کو نازل کرے گا، وہ زمین پہ اتریں گے، اپنا وہ کام کریں گے، زمین پہ رہیں گے، ان کی شادی ہوگی، وہ دین اسلام کی غلبے کی راہ پیدا کرے گا. اس کے بعد پھر وہ عام لوگوں کی طرح کل نفس ذائقۃ الموت کی میں آ کر وہ فوت ہوں گے. یعنی کس طریقے سے بات بگاڑ رہے ہیں. پہلے اوپر لے جا رہے ہیں، وہاں پر سے پھر نیچے نازل کرنا ہے اور اسی کو ماننا ہے. یعنی مرزا صاحب کا بھی یہ دعویٰ تھا نا کہ میں پیش گوئی جو آسم کی اس کے مطابق میرا دعویٰ ہے مسیح موعود ہوں. تو کہتے کہ تجھے نہیں ماننا. قرآن کی باتوں میں یہ اس قسم کی غلط تعویلیں کرنا اور غلط معنی کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، اس قسم کے میں ان لوگوں کو کیا کہوں، بدبختی کہہ سکتا ہوں کہ جو نہ خود جہنم خریدتے ہیں اور پوری قوم کو بھی ادھر جہنم کی طرف راستہ دکھا دیتے ہیں. تو میں اسی سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، میں اس قسم کی یوٹیوب پہ سنی ہوئی ہیں مولویوں کی تقریریں کہ نہیں ہم کب کہتے ہیں کہ وہ مرے گا. نہیں مرے گا، لیکن پہلے اوپر گیا ہوا ہے، وہ نیچے آئے گا، پھر زندگی گزارنے کے بعد وہ مرے گا. تو سورۃ مائدہ کی آیات 117 اور 118 جو ہیں، اس بے بنیاد جو خیال ہے مولویوں کا، اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں. یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ وہ اوپر گیا ہے، نیچے آئے گا، پھر مرے گا، اوپر تو جا ہی نہیں سکتا. اور میں اب یہ جو آیات ہیں پڑھوں گا اور اس کا آپ لوگوں کو ترجمہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وقت میرا بچ جائے اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا حقیقت کا. یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 117 اور 118 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی میں اس جو شوشہ ہے اس کی بطلان ہے. اللہ فرماتا ہے اور جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے فرمائے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو، وہ جواب دیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور عیسیٰ ابن مریم وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تو، مجھ سے ہو نہیں سکتا تھا کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا. اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا. یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے حضور یہ عرض کریں گے کہ تجھے ضرور اس کا علم ہوتا ہے. تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ میں نے انہیں، یعنی اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ میں نے انہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بات کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، یعنی جب تک میں اپنی قوم میں رہا ہوں میں تو یہی بات کہتا رہا ہوں جو تو نے مجھے بتائی تھی کہ اللہ کی بات کرو، اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے. پس جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا. جب آپ نے، اے اللہ جب تو نے مجھے موت دے دی تو میں تو اس دنیا سے پھر رخصت ہو گیا. اس کے بعد وہ کیا کرتے رہے میری قوم والے، اس کا تو ہی جانتا ہے. تو نگران تھا، مجھے تو پتہ نہیں. جب تک میں رہا ان میں تو میں ان کا نگران تھا. میں نے ایسی کوئی تعلیم نہیں ان کو دی تھی کہ میری ماں کو یا مجھے بھی خدا کا بیٹا خدائی میں شریک کر لو یا خدا کا حصے دار بنا لو. اور تو ہر چیز پر نگران ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے مرزا غلام احمد صاحب کو جھٹلانے کے لیے، اس کی سچائی کو جھٹلانے کے لیے صادق تھے کہ جی وہ اوپر جائے گا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے.
وہیں پہ رہے اب تک ہے، وہ آئے گا آگے، پھر وہ دنیا میں زندگی گزارے گا، پھر فوت ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ آئے گا، فرض کر لیں وہ چلا گیا اوپر، وہ آئے گا دیکھے گا تو یہاں تو گند پڑا ہوا ہے، نصارہ نے تو گند ڈالا ہوا ہے، 3 خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ آئے گا تو دیکھے گا یہ میری قوم کیا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر کس طرح وہ قیامت کے دن یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے آگے کہ اے اللہ، جب تک میں ان میں رہا تو میں نے ایسی بات نہیں ان کو تعلیم کی، اور نہ انہوں نے کی تھی جب تک میں رہا تھا، جب تو نے مجھے موت دے دی تو پھر اس کے بعد تو ذمہ دار ہے، تو جانتا ہے وہ کیا کرتے رہے۔ تو اگر یہ مولویوں کی، مخالفوں کی، جو بدبخت ہیں، جو مرزا غلام صاحب کو جھٹلانے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، ان کو بات کو اس کو سچ مانا جائے تو قرآن کریم کی تعلیم غلط ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی باتیں جو اللہ نے فرمائی ہیں سارا نعوذ باللہ پھر جھوٹ بن جائے گا کہ سب غلط باتیں ہیں، مولوی پھر سچے ہیں، جبکہ حقیقت حقہ یہ ہے کہ قرآن کریم سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا ہے۔ اس کے برخلاف یا اس کے مقابل پہ یا قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے برخلاف اگر کوئی بندہ عقیدہ گڑھتا ہے تو وہ خود غلطی کھوتا ہے، وہ غلط رستے کی طرف چلا گیا ہے، وہ گمراہی پھیلاتا ہے، جبکہ اللہ کا کلام لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر چلے گئے ہیں، وہیں پہ ہیں، آئیں گے، پھر وہ اپنی زندگی گزار کے زمین پر فوت ہوں گے، یہ سورۃ مائدہ کی آیات 117 اور 118 اس کی تکذیب کرتی ہیں اس خیال کی۔ سامعین کرام، لہذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کی حقیقت سے مراد یہ تھی، اب سنیے، یا یوں مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں موسوی مریم سے مشابہت رکھنے والا کوئی وجود پیدا ہونا تھا۔ بعد ازاں موسوی مریم سے مشابہت رکھنے والا وجود جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مرزا غلام احمد مہدی علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت امام مہدی علیہ السلام پر اسی طرح کا الہامی کلام نازل فرمایا تھا جیسا کہ 2000 سال پہلے موسوی مریم بنت عمران پر نازل ہوا تھا۔ یہ الہامی کلام آپ لوگوں کو میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے قرآن کی یہ سورۃ مریم کی آیات ساری پڑھ کے سنا دی کہ مریم بنت عمران پر وہ کیا کلام نازل ہوا، کس طرح ان کو ذکی غلام کی بشارت ملی، بن شادی کی یہ اعلان ساری کام کیے، اس کا نام پھر عیسیٰ ابن مریم اللہ نے رکھا، اس کو ایک نشان بنایا، رحمت کا نشان کہا، وکان امر مقضیہ، ذکی غلام فرمایا۔ یہ ساری باتیں یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس طرح مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ پہلے کسی امتی فرد کو محمدی مریم کا روحانی مقام دیتا، پھر اس پر اسی طرح کا وہ الہامی کلام بھی نازل فرماتا جیسا کہ 2000 سال پہلے بنی اسرائیل میں ایک مریم نامی نیک لڑکی پر وہ کلام نازل ہوا تھا۔ تو آپ سنیے، اس سلسلے میں 6 الہامات کا میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد صاحب پر یہ الہامات نازل ہوئے ہیں۔ وہ میرے بھائی جو میری مخالفتیں کرتے ہیں ان کا بھی میں حوالے بھی کچھ پڑھوں گا، جو حوالے میری طرف بھیجتے ہیں مرزا غلام صاحب کے حوالے سے، وہ سنے غور سے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس ہوش کے ناخن لو۔ 1883 کا یہ الہام ہے، مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا مریم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ، نفخت فیکا من لدنی، نفخت فیکا من لدنی روح الصدق۔ اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور تیرا جو شخص تابع اور رفیق ہے جنت میں، یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 55 پر الہام ہے۔ دوسرا الہام اس طرح، یہ بھی 1883 کا ہے۔ فَآجَا الْمَغَازُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتَ نَسِيًّا مَنسِيًّا هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ بالکل وہی سورۃ مریم کی میں نے آیات پڑھی ہیں جو مریم علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی تھی، جو انہوں نے اس وقت کہا تھا۔ یہی باتیں مرزا غلام صاحب پر اللہ تعالیٰ وہ الہام فرما رہا ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے
کہ پس اسے درد ذے مجبور کر کے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے گیا. کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میری یاد مٹا دی جاتی. یہی وہ مسلم مریم بھی یہی وہ کہتی تھی کہ میری تو شادی نہیں, میرے بچہ پیدا ہونے والا ہے, میرے لوگ کیا کہیں گے مجھے, تو اس سے پہلے مطلب میں مر جاتی اور میری یاد مٹا دی جاتی. یہی مرزا غلام صاحب کو بھی یہ الہام ہوا. آگے ہے کہ کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا, وہ تجھ پر تازہ بتازہ پھل پھینکے گی. یہ بھی وہ الہام اسی کو فرشتہ نے کہا تھا کہ اے مریم ایسے ایسے کر. تیسرا الہام سنیے کہ یہ بھی 1883 کا ہے اور مرزا صاحب پر نازل ہوا. لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سُوءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. اے مریم, یعنی مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے, تو نے بہت برا کام کیا ہے. تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی. یہی باتیں محمدی مریم موسی مریم جو تھی, جو اپنے بچے کو ذکی غلام کو اپنی قوم کی طرف لائی, تو اس کی قوم نے یہی الزام لگائے تھے اس پر. تو یہی الہام اسی قسم کے مرزا غلام صاحب پر بھی نازل ہو گئے. یہ تذکرہ صفحہ 57 پر الہام جو میں نے پڑھا ہے. یہ سورۃ مریم کی آیات جو 28 اور 29 میں نے ابھی جو پڑھی ہیں, وہ بھی یہی آیات ہیں جو موسی مریم کے منہ سے الفاظ نکلے تھے. اور اس طرح میں ایک اور اس جو الہام میں نے ابھی پڑھا ہے مرزا صاحب کا, اس کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کا ایک بیان نوٹ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51-52 حاشیہ پر ہے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں, اس الہام پر مجھے یاد آیا کہ بٹالہ میں فضل شاہ یا مہر شاہ نام ایک سید تھے جو میرے والد صاحب سے بہت محبت رکھتے تھے اور بہت تعلق تھا. جب میرے دعویٰ مسیح موعود ہونے کی کسی نے ان کو خبر دی تو وہ بہت روئے اور کہا کہ ان کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے, یعنی یہ شخص کس پر پیدا ہوا. ان کا باپ تو نیک مزاج افتراق کے کاموں سے دور اور سیدھا اور صاف دل مسلمان تھا. ایسا ہی بہتوں نے کہا کہ تم نے اپنے خاندان کو داغ لگایا کہ ایسا دعویٰ کیا. بین ہی یہی چیز اس عاجز کے متعلق بھی ہو گئی. پڑھے لکھے لوگ میرے جمبا برادری میں میرے رشتہ دار ہی ہیں, برادری کے بندے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, گریجویٹ ہیں. میرے سامنے تو نہیں یہ بات کہی, لیکن میرے رشتہ دار جو قریبی ہیں ان سے کہا کہ عبدالغفار جمبا نے یہ دعویٰ کر کے جمبا برادری کو داغ لگا دیا. اب دیکھیں مرزا غلام صاحب پر بھی الزام لگا, تو مجھ پر بھی یہ ہے. تو جو موسی مریم تھی اس پر بھی اس کی جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے یہی کہا کہ تو نے کیا کیا. تو یہ ہوتا رہتا ہے, تو یہ مصلحت ہوتی ہے. چوتھا الہام سن لیجئے, اس میں یہ 1883 کا ہے. اللہ فرماتا ہے مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے, علیہ اللہ بکاف نبدا وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ تَمْتَرُونَ. کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں, اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے, اور اپنی طرف سے رحمت, اور یہ بات ابتدا سے مقدر تھی اور ایسا ہی ہونا تھا. یہی قول حق ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. یہ اپنا سورۃ مریم کی آیت نمبر 22 پڑھیں تو یہ باتیں وہاں پر خود مطلب کہ فرشتہ نے موسی مریم سے کہی تھی کہ وہ تیرا یہ ذکی غلام پیدا ہوگا, بالکل اللہ پیدا کرے گا, وہ نشانی رحمت ہوگا, اور ایسی بات طے شدہ ہے کہ ایسے ہی ہو, اور لوگوں کے لیے اللہ اس کو ایک نشان بنائے گا. یہی باتیں مرزا غلام صاحب پر یہ الہام ہوتی ہیں. چھٹا ایک الہام ہے مرزا غلام صاحب کا, بلکہ پانچواں میں الہام پڑھتا ہوں. یہ 16 دسمبر 1905 کو نازل ہوا. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں, اللہ نے مجھے پر الہامن بتایا, قال ربک انہ نازل من السماء ما یرزی کا رحمت منا وکان امرا مقضیا کاروبا ما تو آدون آمر تو نافذہ. تیرا رب کہتا ہے کہ ایک امر آسمان سے اترے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا. یہ ہماری طرف سے رحمت ہے, اور یہ فیصلہ شدہ بات ہے جو ابتدا سے مقدر تھی. وہ وقت قریب آ گیا جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا. میں نے یہ حکم نافذ کر دیا ہے, یعنی یہ اٹل ہے. چھٹا الہام جو اس سلسلے میں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا, یہ ایک الہامی شعر ہے فارسی کا, بڑی وضاحت ہے اس میں. اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے,
زی درگاہ خدا مرد بسد آزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم، یعنی یہاں پر محمدی مریم مرزا غلام احمد کی بات ہو رہی ہے۔ اے مریم تجھے مبارک ہو، ان پر یہ الہام نازل ہو رہا تھا نا، تو وہی مخاطب تھے۔ اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 684 پہ الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، یہ تو میں نے الہام آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے ہیں مرزا غلام صاحب پر، وہی اسی طرح کا الہامی کلام جو قرآن کریم میں موسوی مریم کے حوالہ سے سورت مریم میں ملتا ہے، آل عمران سورت میں ملتا ہے، یا سورت الانبیاء میں ملتا ہے، اسی قسم کا کلام مرزا غلام احمد صاحب پر بھی نازل ہوا۔ تو ایک اور بات سن لیجئے کہ مرزا غلام صاحب کا ایک اپنا دعویٰ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ امت محمدیہ میں واحد یہ مرزا غلام احمد، یعنی میں وہ شخص ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت میں محمدی مریم ہونے کا مقام جو ہے روحانی وہ بخشا ہے۔ میرے علاوہ کوئی ولی، کوئی مجدد، کوئی ہے ہی نہیں مجھ سے پہلے، اور لگتا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مریمی روحانی مقام بخشا۔ اس کے حوالہ سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ حقیقت الوحی کا ایک حوالہ ہے، تاکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے مخالفین کو پتہ لگ جائے، تسلی، جو اس عاجز کے دعوے پر اعتراض کرتے ہیں ان کو تسلی ہو جائے کہ محمدی مریم کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے مرزا غلام احمد صاحب کو بنایا، کسی کو نہیں بنایا، اور پھر وہی اور الہامی کلام جو موسی مریم پر نازل فرمایا تھا 2000 سال پہلے قرآن میں موجود ہے، وہی اسی قسم کا روحانی کلام، الہامی کلام مرزا غلام صاحب پر، محمدی مریم پر بھی نازل فرمایا۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحات 350 اور 351 حاشیہ پر حضور صاحب لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا، اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے، اور خدا کا کلام باطل نہیں، ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، پس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام خدا نے براہین میں پہلے مریم رکھا، اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا، پس اس ایت کا میں ہی مصداق ہوں، یعنی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 13۔ میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو اور اس میں فکر کرو۔ ایک چھوٹی سی بات کا میں تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں، یہ شروع کی باتیں ہیں براہین احمدیہ جب حضرت مرزا صاحب سامنے لکھی تھی، اس وقت انہوں نے ان جو مریمی مقام کے متعلق الہامات اللہ نے آپ پر نازل فرمائے تھے، ان کی یہ اس زمانے میں براہین احمدیہ کے زمانے میں جو ان کی تعبیریں تھیں، لیکن بعد میں پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ وجود کوئی اور ہے جس کا ذکر میں آگے بعد میں کروں گا، کہ یہ کوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم اور ہے جو میری دعاؤں کے نتیجے میں آگے میری پیدا ہونے والا ہے میری جماعت میں۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام یہ تو بتا دیا ہے کہ مرزا غلام صاحب کا دعویٰ تھا کہ میں ہی وہ وجود ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ حضرت مرزا صاحب السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ آن حسن کی بیان فرمودہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مصداق میں ہی ہوں۔ یہ بھی ایک سوال ہے، جیسا کہ جماعت احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے مخالفین حضرت مرزا صاحب السلام کے اس قسم کے بیانات یا فرمودات ہمارے آگے پیش کرتے رہتے ہیں، میرے آگے اور میرے ساتھیوں کے آگے، کہ مرزا صاحب السلام نے یہ دعویٰ کیا ہوا کہ میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مصداق میں ہوں۔ جنبا صاحب تم کیسے ہو؟ تو اس سلسلے میں چند دن پہلے، بلکہ ہفتہ 10 دن پہلے ای میل فورم پر کسی انسان نے، ظاہر ہے کہ وہ یہ دو مرزا غلام صاحب کے یہ بیان شائع کیے بھیجے اور میری طرف بھی آئے، تو ان بیانوں کی مناسبت سے ہی میں نے جلسہ سالانہ جرمی کا جو یہ نواں جلسہ سالانہ 2019 ہے، اس کی لاسٹ سپیچ کو میں نے خیال کیا کہ اسی موضوع پر میں تقریر کروں، بتاؤں لوگوں کو۔ میرا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ غلطیوں سے نکل آئیں باہر،
آپ لوگوں کو غلطیاں لگ گئی ہیں، مرزا غلام صاحب کے تمام بیانات کو پڑھیں، پھر نیک نیتی سی کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر اس کے نتیجہ نکالیں کہ ثابت کیا ہوتا ہے۔ ایک بیان پکڑ لینا اور اس کے پر اپنی عقائد گھڑنے شروع کر دینا تو وہ درست نہیں ہے۔ ہم نے مرزا غلام صاحب نے ہمیں تعلیم دی ہے، بلکہ مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ بہت ساری آیات قرآن کی زوم میں نہیں ہوتی ہیں، تو قرآن کی دیگر آیات ان کا ترجمہ کر دیتی ہیں صحیح۔ تو بعض جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں تو وہ جو لفظی ترجموں پکڑ کے پھر وہ مخالفت شروع کر دیتی ہیں صادقوں کی، وہ ڈٹ کے مقابل کرتی ہیں کہ یہ اس کا یہ جیسے کہ خاتم النبیین، وہ کہتے ہیں کہ نبی ختم ہو گئے، ختم نبوت، جبکہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں ایسی، وہ بھرا پڑا ہے قرآن کریم۔ یہ تو نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہدایت کا ملنا یہ تو اللہ تعالیٰ بند نہیں کر سکتا، تو اپنے مرسلوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اسی طرح جماعت احمدیہ قبرستان کے ہمارے جو سادہ بھائی ہیں یا دیدہ و دنستہ یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں، میں اب وہ 2 حوالے جو ای میل فون پر آئے تھے میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ یعنی وہ لکھتے ہیں، یہ ملفوظات حضرت مسیح موسم حصہ 2 صفحہ 197۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی جو آج سے قریباً 1900 سال پیشتر ناصرہ کی بستی میں پیدا ہوا تھا، وہ اپنی طبی موت سے مر گیا، اور مسیح موت جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا یا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ میں ہوں، خود دعویٰ کر رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ اس طرح ہے، یہ ملفوظات جلد 5 صفحہ 554۔ پس قرآن شریف میں جس کا نام خاتم الخلفاء رکھا گیا ہے، اسی کا نام احادیث میں مسیح موعود رکھا گیا ہے، اور اس طرح سے دونوں کے بارے میں جتنی پیشگوئیاں ہیں وہ ہمارے ہی متعلق ہیں۔ یہ دعویٰ ہے ان کا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابتدائی کلام ہے، حضور صاحب کے ملفوظات ہیں، شروع میں جب آپ کو مریمی روحانی مقام بخشا گیا، پھر آپ نے یہ تعبیر کی کہ میرے اندر عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور میں حاملہ ہو گیا عیسیٰ سے، اور پھر اللہ نے مجھے ہی عیسیٰ ابن مریم بنا دیا۔ شروع کے حضور علیہ السلام کے یہ بیانات ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب اسی طرح موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، جس طرح کہ وہ باقی دیگر انبیاء کے ذیل بروز یا مثیل تھے، اسی طرح تھے، عیسیٰ ابن مریم بھی کی تھے۔ تو میں چند ان کے پڑھ دیتا ہوں اس سلسلے میں حوالہ جات۔ مثال کے طور پر حضور صاحب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں عیسیٰ ابن مریم بھی آ جاتے ہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں، میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ وہ لکھ رہے ہیں میں عیسیٰ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ کون تھا؟ تو جس کا ابھی میں نے شروع میں ذکر کر دیا ہے، پورا قرآن سے وہ آیات پڑھ کر سنا دی ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ آسم کے نام کا میں مظہر عتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اسی طرح اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو وہ تمام انبیاء کے وہ ذیل تھے، بروز تھے، مظہر تھے۔ اسی طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بھی وہ مظہر تھے، وہ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ بھی ہوں۔ ایک اور الہام ہے ان کا، جری اللہ فی حل الانبیاء، یعنی جری اللہ نبیوں کے لباس میں۔ ایک نبی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ وہ تو نبیوں کے لباس میں، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا ان کو ذیل بنا دیا، ان کا مظہر کر دیا۔ ایسے ہی جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ تو ثابت ہو گیا کہ اگر انہوں نے کسی وقت کہا ہے کہ میں مسیح موعود بھی ہوں، مسیح ابن مریم بھی ہوں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح دیگر انبیاء کے وہ ذیل تھے، مظہر تھے، اس طرح مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بھی مظہر تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گوئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ انشاءاللہ اب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ وہ اصل بات کیا ہے۔ تو یہ ابتلا ہوتے ہیں، قوموں میں، جماعتوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی خواہش منشا ہوتی ہے پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو ٹیسٹ کرے، دیکھے کون میری پوجا کرنے والے، میرے ماننے والے، میری باتوں کو پر ایمان لانے والے، یا میرے مرسلین
کی تعلیم پر چلنے والے کون لوگ ہیں اور کون اپنے نفس کے بندے ہیں، جو جن کا ایک دکان ہے، انہوں نے نفس کی آڑ میں اپنی دنیا کمانی شروع کی ہوئی ہے۔ تو اس قسم کے بندوں کا فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کے ابتلا پیدا کر دیتا ہے امتوں میں، جماعتوں میں۔ سامعین کرام، اب میں آتا ہوں تیسرے سوال کی طرف، جو ہمارے احمدیوں سے متعلقہ وہ سوال ہے، یا جس کا جماعتی احمدیہ سے تعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے جس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی تھی، کیا اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مرزا صاحب علیہ السلام تھے؟ جیسے کہ ابھی میں نے مخالفوں کے حوالے پڑھے ہیں، جس میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پیشگوئی کا مصداق ہوں۔ آگے میں بتاتا ہوں کہ اور اگر آسم کی پیشگوئی کے مطابق امام مہدی کے بعد آخری زمانے میں نزول فرمانے والے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور الگ روحانی وجود ہے، تو پھر اس روحانی وجود کی موعود روحانی وجود کی حقیقت کیا ہے؟ اب میں اصل جو سوال ہے، جو میرا موضوع ہے، تقریر کا عنوان ہے، اس کی طرف میں اب آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں سامعین کرام جواباً گزارش ہے کہ اس موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت یہ ہے کہ محمدی مریم یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق کسی امتی فرد نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جماعت میں پیدا ہو کر آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں روحانی فرزند کے طور پر بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانا تھا۔ میں اپنے مخالفوں کو یہ جو حوالے لکھتے رہتے ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے اصل میں۔ اور اس حوالہ سے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام پر نازل ہونے والا الہامی کلام جو ہے وہ موسوی مریم کے الہامی کلام سے کافی ملتا جلتا ہے، جس کا میں آپ پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ وہ ساری قرآن کے آیات بھی پڑھ دیں، مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام جس میں اللہ نے آپ کو مریم ہونے کا مقام بخشا، وہ بھی پڑھ دیا ہے میں نے۔ اب ذکی غلام اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے موسوی مریم کی طرح محمدی مریم پر نازل ہونے والا مرزا غلام صاحب کا جو الہامی کلام ہے اس کے متعلق میں کچھ باتیں بتاتا ہوں اور بڑی جلدی میں پڑھوں گا۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ 20 فروری 1886 کی جو الہامی پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ اصل بنیاد ہے اس بات کی کہ وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آنس میں نے خبر دی، وہ مرزا غلام صاحب کے بعد ان کی دعاؤں کے نتیجے میں آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والا امت محمدیہ میں وہ وجود ہے کوئی۔ تو یہ الہام جو ہے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی تفصیل ہے، بہت لمبی ہے، تو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ وہ الہامی کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چلہ ہوشیارپور میں اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بچی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ۔ آگے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم لکھتا ہے لڑکا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انبائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں تک جو میں نے پڑھا ہے الہامی کلام، اس میں نشان رحمت کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا اور ذکی غلام کا بھی فرما دیا ذکر۔ یہی باتیں موسوی مریم پر جو کلام میں نے پڑھا ہے، سورۃ مریم کی آیات، وہاں پہ بھی یہی باتیں ملتی ہیں۔
آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ یہی باتیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق، ذکی غلام کے متعلق قرآن کریم میں ملتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کلمۃ اللہ ہے، یہ مرزا غلام صاحب پر نازل ہونے والے الہام میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے حوالے سے فرماتا ہے وہ کلمۃ اللہ ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو بھی کلمۃ اللہ فرمایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیور نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزلہ من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسوی مریم کا جو بیٹا تھا ذکی غلام، اس میں بھی یہ فرمایا تھا کہ ہم اس میں روح ڈالیں گے۔ یہاں پر بھی فرما دیا اللہ نے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، یعنی اس کو الہام کریں گے، اس پر وحی نازل کریں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ دیکھیے وہی الفاظ ہیں جو سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مریم پر جو فرشتہ نے وہ باتیں اس کو الہام کی تھیں، ان میں بھی یہی بات آئی تھی، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ دوسرا الہام سن لیجئے کہ 13 اپریل 1899 اللہ فرماتا ہے مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے، اصبر ملیا صاحب اللہ کا غلام زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 277۔ تیسرا الہام 6/7 نومبر 1907، صاحب اللہ کا غلام زکیہ، رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ جو تذکرہ صفحہ 626 پر یہ الہام ہے، ترجمہ اس طرح ہے، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ وہی پھر الہام ہے یہ کہ یہ درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آیت۔ یہ تو کتھی طور پر اللہ نے فرما دیا مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے کہ اے مریم، تو مریم ہے، محمدی مریم ہے تو، یعنی تجھے مبارک ہو، عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم جو آنسم نے پیشگوئی فرمائی ہے امت کے لیے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پیشگوئی، وہ جو وجود محمدی مریم کو بخشا گیا اس کی آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور آنسم کی یہ پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی ہے، اس کا مصداق وہ روحانی فرزند ہے، وجود ہے۔ مرزا غلام صاحب کا بنیادی اور اول دعویٰ امام مہدی علیہ السلام ہونے کا ہے، اور آپ کو اللہ نے محمدی مریم کا روحانی مقام بخشا تاکہ آپ کے وجود سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں پھر آپ کو وہ روحانی فرزند، وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت دیا جائے، جس کو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم، یہ الہام جو میں پڑھ رہا ہوں، قرار دے دیا۔ اس کے بعد میں سامعین کرام آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ بہت سارے ایسے حوالے ہیں جن میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے بعد بھی بتایا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اور بھی آئیں گے، آ سکتے ہیں، اور یہ بہت سارے ہیں لیکن میں سب نہیں پڑھ سکتا، اور میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں۔ پہلا حوالہ جو ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 197 تا 198، وہاں سے پڑھیں، وہاں پر حضور صاحب نے اپنے بعد بھی بتایا کہ میرے بعد بھی، میں آخری مسیح صاحب نے مریم نہیں ہوں، میرے بعد بھی آئیں گے۔ دوسرا حوالہ جو ہے یہی کتاب ہے، جلد 3 ہے، 250 اور 251 پر، اور تیسرا حوالہ سن لیجیے کہ وہی کتاب ہے ازالہ اہام، صفحہ 316 تو 317، یہ آپ وہاں سے پڑھیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی تقریر کو میں وہی جو ٹائم مجھے دیا گیا اس میں ختم کر دوں، یہ میری مجبوری ہے۔ اچھا، چوتھا حوالہ جو ہے اس کا وہی کتاب ہے ازالہ اہام، صفحہ 362 پر الفاظ ہیں۔ حضور صاحب نے فرمایا کہ میرے بعد بھی بالکل کوئی ایسا موعود آ سکتا ہے کہ جو آنسم کی جو پیش ہوئی ہے اس کے مطابق جو آنسم نے وہ نشانیاں بیان فرمائیں وہ ساری اس پہ پوری آ جائیں۔ پانچواں جو حوالہ ہے
اس کا جو حوالہ ہے وہ وہی کتاب ازالہ ہوم صفحہ 197 تا 198۔ چھٹا جو حوالہ ہے اس کا بھی وہی کتاب ہے 250 تا 251 یہ صفحہ ہے۔ ساتواں حوالہ جو ہے اور اس کو میں چاہتا ہوں میں پڑھ ہی دوں آپ لوگوں کے آگے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 362۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے کسی زمانہ میں پوری کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مطمئن کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کر دیں، بالخصوص جب بعض مطمئن فنا فی شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اس لحاظ سے وہ جو ذکی غلام ہے حضور علیہ السلام کے وجود سے کوئی الگ وجود نہیں، وہ آپس میں ایسا مل جاتے ہیں، تو ایک اصل ہے، ایک ان کی ذل ہے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، پس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے، وہ موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانت کی راہ سے مکمل ہیں، اور ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ یہ جو حوالہ ہے جلد 3 کا 316 اور 317 پر یہ الفاظ ہیں حسام کے۔ آٹھواں جو حوالہ ہے اس کا میں آپ لوگوں کو حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ہے جلد 3 ہے، 362 ان کے صفحات پہ یہ الفاظ ہیں۔ یہ جو 8 حوالے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا اور میں نے چھوڑ دی ہیں تاکہ آپ لوگ وہاں سے پڑھ لیں۔ تو آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ حکم و عدل محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے اسی حوالہ سے خصوصی فرمودات اور بیانات بھی ہیں، جن میں ایک یقینی اور قطعی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی بھی موجود ہے۔ میں ان کا یہاں پر حوالے پڑھ دیتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پہلا ہے کہ ازالہ ہاں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مسیح بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مسیح دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزلہ من السماء۔ یہ وہی چلہ ہوشیارپور کی جو پیش گئی اس کی بات فرما رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ سنیے، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ میں اپنے مخالف احمدیوں کے جو حوالے 2 پڑھے ہیں تو وہ میری اس تقریر کے سننے کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ وہ آپ کے حوالے وہ کہاں گئے، جس میں مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم جو پیش ہوئی ہے اس کا میں مصداق ہوں۔ تو یہاں پر تو حضور صاحب کچھ اور بتا رہے ہیں، تو آپ انصاف سے کام لیں، ساری مرزا غلام صاحب کی تحریریں آگے رکھ کر نیک نیتی کے ساتھ پھر اس سے نتیجہ نکالیں کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی آنسن میں فرمائی ہے اس کا اصل اور حقیقی مصداق کون ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھیں کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا وہ روحانی فرزند جس کی بشارت آپ کو چلہ ہوشیارپور میں بطور نشان رحمت کے بطور ذکی غلام کے ملی تھی، وہ اس کا مصداق ہے جو آپ کے بعد 15ویں صدی ہجری کے سر پر
اللہ تعالیٰ کے عزم کے ساتھ جس نے کھڑا ہونا تھا۔ ایک حوالہ اور سن لیجئے، یہ بھی جلد ہے 3 اور 442 تا 443 الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں ایک اولو العزم پیدا ہوگا، وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، یعنی وہ تیری طرح ہی ہوگا، حسن اور احسان میں تیری طرح ہوگا، تیری رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا، فرزند دل بند گرامی ارجمند، یہ الفاظ ہیں وہ روحانی فرزند کے۔ مظہر اللہ کے والعلا کان اللہ نزل من السماء، یہ پیدا حضور اسلام کے گھر میں تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے بندہ۔ تو ایک اور حوالہ ہے، یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ، یہ الوصیت کا حوالہ ہے، وہاں سے آپ پڑھ لیں، الفاظ ہیں حاشیے میں حضور صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ یہ بھی فرما دیا کہ وہ بہت معمولی انسان ہوگا، اور بعض دھوکہ دینے والے سوالات یا خیالات کی وجہ سے وہ قابل اعتراض بھی ٹھہرے گا، وہاں سے آپ تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ تو آخر پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا موضوع ہے اس تقریر خطاب کا، تو امت محمدیہ میں نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی جو پیشوئی آنس میں بیان فرمائی ہوئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ میں نے قرآن کریم میں وہ ذکی غلام، وہ مسیح عیسیٰ بن مریم کی حقیقت کیا ہے، پہلے سوال کا میں نے آپ کو آیات قرآنیہ پڑھ کر بتا دیا وہ کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت محمدیہ میں ایک امتی فرد کو اللہ تعالیٰ نے اولاً مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشنا تھا، اور پھر اس کی دعا کے نتیجے میں اسی کے وجود سے آگے، روحانی وجود سے آگے ایک روحانی فرزند ان کو دینا تھا، جو کہ دراصل ذکی غلام یا محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کا نام اللہ نے الہام میں رکھا ہے، اور مریم کو یعنی محمدی مریم کو بشارت دی اس کی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ وہ تمام الہامی کلام جو مسیح مریم پر نازل ہوا ہے قرآن سے ثابت ہے، اسی قسم کا الہامی کلام مرزا غلام علیہ السلام پر بھی نازل ہوا۔ مریم بھی کہا اللہ نے، پھر آپ علیہ السلام کو وہ ذکی غلام کی بشارت دی، اور پھر رحمت کا نشان قرار دیا، ساری باتیں میں بتا چکا ہوں۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد السلام کا اول جو دعویٰ ہے، میں پہلے اپنی تقاریروں میں بتا چکا ہوں، مضامین میں لکھ چکا ہوں، امام مہدی ہونے کا تھا، لیکن آپ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، اور میں نے یہ بھی بتا دیا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کس طرح مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے۔ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار، اسی طرح وہ عیسیٰ ابن مریم بھی تھے۔ لیکن وہ جو پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی ہے امت محمدیہ میں، تو وہ جو پیشگوئی ہے اس کا قطعی اور بین مصداق جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو جو ذکی غلام بخشا گیا، جو مسیح عیسیٰ ابن مریم بخشا گیا، وجود روحانی وجود ہے، وہ ہے اس کا مصداق۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اس تقریر میں نے جلدی آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتائی ہیں، اور میرے پاس وقت نہیں ہے، اور وقت کم ہونے کی وجہ سے میں نے بڑی تفصیل سے اور بڑی جلدی یہ باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ امید ہے میرے سامعین کو جو اس وقت موجود ہیں ان کو بھی ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشوئی آنس میں امت محمدیہ کو دی ہوئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو باقی جو یوٹیوب پہ جو دوست ہیں میری اس تقریر کو سنیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ لیکن اب میں ایک دو خوابوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ضروری ہے کیونکہ اس جو میری تقریر کا موضوع ہے اس کے حوالے سے ان کا خوابوں کا بھی تعلق ہے اس کے ساتھ، تو انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو جلدی میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ ایک خواب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ خواب ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ پہلے مجدد تھے، روحانی خلافت کا سلسلہ جو امت محمدیہ میں شروع ہوا 2 صدی کے سر پر، تو اس کے وہ پہلے مجدد تھے۔ ان کی ایک خواب میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام المحدثین امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ زوجہ عمر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک رات عمر بن عبدالعزیز نے جاگ کر فرمایا کہ میں نے ایک خوش کن خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا میری جان نثار سنائیے۔
فرمایا صبح تک بیان نہیں کروں گا۔ پھر صبح صادق کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھی، پھر واپس اپنی جگہ پر تشریف لائے۔ میں نے یہ تنہائی غنیمت سمجھی اور خواب سنانے کی بڑی شوق سے گزارش کی۔ فرمایا، ابو عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں، میں نے دیکھا جیسے کوئی مجھے ایک ہری بھری اور کھلی سرزمین پر لے گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں زمرد کا فرش بچھا ہوا ہے۔ اتنے میں نے اس میں ایک سفید چاندی جیسا محل دیکھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس سے ایک آدمی باہر آ کر پکار کر اعلان کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ایک قصر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس قصر سے دوسرا شخص باہر آ کر پکار کر کہتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی قحافہ کہاں ہیں؟ اسی لمحے میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور اس قصر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص اور نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب کہاں ہیں؟ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر منادی کرتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ آپ بھی آتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کہاں ہیں؟ آپ بھی تشریف لاتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ہیں؟ آخر میں بھی اٹھ کر اس میں داخل ہو جاتا ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں بیٹھوں۔ آخر اپنے نانا حضرت عمر کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر غور سے دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب تو حضرت ابو بکر ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مزید غور کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک اور صاحب تشریف فرما ہیں۔ کہتا ہوں کہ یہ کون ہے؟ فرماتی ہیں کہ یہ ارتھ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر مجھے نور کے پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ اے عمر بن عبدالعزیز، جس راہ پر تم قائم ہو اسے مضبوط پکڑے رہو اور اس پر جمے رہو۔ پھر مجھے باہر آنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اچانک میرے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ اور آپ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہوئے آ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا۔ یہ تو ان کی خواب ہے، اور میں چاہتا ہوں ایک خواب میں اپنی گھر کی بھی ہے ایک خواب، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ دوستوں کو میں پڑھ کر سنا دوں، کیونکہ کچھ نہ کچھ باتیں ملتی ہیں اس خواب میں۔ میری جو سمدی ہے، یہ میرے بھتیجے کی جو بیوی ہے، وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ نیک اور صالح فطرت وہ وجود ہے ہمارے گھر میں، سیدھی سادی۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، یہ 18 مئی 2012 کا خواب ہے ان کا۔ تو ان کی بیٹی جو میری بہو بھی ہے، انہوں نے لکھ کر میری طرف بھیجا یہ خواب، تو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ میری بہو لکھتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 18 مئی 2012 جمعہ کی رات میری امی خواب میں دیکھتی ہیں کہ ڈاور کی حویلی میں بہت سے درختوں کی چھاؤں ہوتی ہے۔ وہاں میری امی چارپائی بچھا کر دادا ابو غفار کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ یہاں لیٹ جائیں۔ ایک بزرگ سفید کپڑے پہنے سر پر پگڑی باندھے ہوئے آتے ہیں اور آ کر عبدالغفار کو آواز دیتے ہیں کہ جس راستے پر تم چلے ہوئے ہو اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ عبدالغفار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور روتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں کہ میں اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم پیچھے نہیں ہٹنا۔ بعد میں وہ بزرگ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ابھی میں نے خواب پڑھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اس میں بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے نور کے پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے۔ ایسے ہی وہ جو میری سمدی جو خواب دیکھی، مجھے بھی ایک شخص اس کا حلیہ بتا دیا، ابھی پگڑی ہے، سفید کپڑے ہیں، وہ مجھے کہتا ہے کہ عبدالغفار جس راستے پر تم چلے ہوئے اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ایسے عمر بن عبدالعزیز بھی فرماتے ہیں کہ پھر مجھے نور کے پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ اے عمر بن عبدالعزیز، جس راہ پر تم قائم ہو
اسے مضبوط پکڑے رہو اور اس پر جمے رہو۔ تو یہ باتیں ملتی ہیں ایسی کہ دونوں کو ایک جس راستے پر وہ چل رہے ہیں دونوں وجود، ان پر کہا گیا ان کو خواب کی حالت میں کہ اسے پکڑے رکھو، اس پر چلتے رہو۔ تو یہ خواب تھی۔ علاوہ اس کے پھر میں اس اپنے آخری جو لمحات ہیں میری تقریر کے، میں یہاں پر جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مرزا مسرور صاحب، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ میں اس وقت مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہوں۔ میرے دعویٰ کی وجہ سے جماعت احمدیہ میں کافی کنفیوژن ہے، اور آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے، کیونکہ آپ قائد ہیں۔ سچے ہیں جھوٹے ہیں میں اس وقت وہ بات نہیں کرتا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو چاہیے، ہیں خدا کے بنائی ہوئے یا نہیں ہیں، اس بات کو چھوڑ کر آپ کو چاہیے کہ یہ جو میرا پیغام ہے، جو میرا دعویٰ ہے، اس حوالے سے لوگوں کی کنفیوژن دور کریں۔ وہ اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ جب ہم اکٹھے بیٹھیں، نیک نیتی کے ساتھ، شکست اور فتح کی جذبے سے نہ بات کریں، صرف حق اور سچ کو پہچاننے کے لیے، پانے کے لیے ہم بات کریں۔ نیک نیتی کے ساتھ ہم بیٹھیں، آپ میرے ساتھ بات کریں، میں آپ سے کروں گا۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کوئی مولوی مقرر کر دیں، میں اس سے بات کروں گا۔ ہم نیک نیتی کے ساتھ پیش گوئی مجھ سے موت جو ہے ذکی غلام مسیح الزماں کی پیش گوئی، اس کی حقیقت کو ڈھونڈیں، دیکھیں وہ کیا ہے۔ اس پیش گوئی کا مصداق کیا مرزا غلام صاحب کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا، یا یہ خاکسار مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں، یا مدعی محمدی مسیح ابن مریم اس کا مصداق ہے۔ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جتنی کنفیوژن ہے جماعت احمدیہ میں، اکثر میں قبرستان کہہ دیتا ہوں آپ کو جگانے کے لیے، ورنہ میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں آپ لوگوں سے۔ تو آپ کو چاہیے کہ مرنے کے بعد پوری جماعت کی اس گمراہی کے آپ ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ سب لوگ کہہ دیں کہ جی ہم کیا کرتے، ہمارے حضور صاحب نے ہماری رہنمائی نہیں کی، یہ تو ان کا کام تھا کہ وہ اصل حقیقت ہم کو بتاتے۔ تو یہ ساری قیامت کے دن اگر میں صادق ہوں، یقیناً میں صادق ہوں، اس کا سارا جو ملبہ ہے آپ کی گردن پر پڑے گا، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میرا اور آپ کا یہ ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے، جس کے قسمت میں کرنا چاہے کر دے۔ اگر آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے آپ کے علماء کے پاس کہ مرزا بشیر الدین محمود ہی وہ ذکی غلام تھے، تو میرے پاس لاؤ، مجھے اگر میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں تو جھٹلاؤ۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ پر فرض بنتا ہے کہ اپنی عاقبت بھی سنواریں، اور پوری جماعت احمدیہ جو ہے اس کو اس کنفیوژن سے، اس جو سلسلے میں پڑھ چکے ہیں میرے دعوے کے بعد، اس سے نکال کر ہدایت کی طرف لائیں۔ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں ہمہ وقت میدان میں کھڑا آپ کو بلا رہا ہوں بھی آپ یہ بڑا کام ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت کسی کی موت بھی آ سکتی ہے۔ تو موت کے بعد تو پھر یہ معاملے کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم کسی طریقے سے بچ جائیں، کیونکہ ہم میں سے جو غلطی کرے گا، زیادتی کرے گا، یہ دنیا کے مزے 4 دن کے ہیں، مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری پیشی ہوگی تو وہاں پہ یہ باتیں ہوں گی۔ تو میں پھر آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ضد کو چھوڑیں، جماعت احمدیہ کی بھلائی کے لیے، امت محمدیہ کی بھلائی کے لیے اس معاملے کا حل کرنا چاہیے ہمیں، اور میں تیار ہوں ہمہ وقت، اور قیامت کے دن میں انشاءاللہ میں بھی وہاں پہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر یہ باتیں بتاؤں گا کہ میں نے تو ہر وقت مرزا مسرور صاحب کو بلایا۔ اگر اس طرف مرزا مسرور نہیں آیا تو وہ اس کی اپنی غلطیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس کے بعد سامعین کرام، میں یہ جلسہ سالانہ کا جو آخری میرا خطاب ہے، تو آخر پہ میں تمام کارکنان، معزز خواتین، معزز حضرات جنہوں نے جلسہ سالانہ کے دوران اپنی نیند اور اپنے آرام کو نظر کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں مختلف جگہوں پر فرائض سر انجام دیے، خاکسار ان سب کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین جلسہ سالانہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں میں، یعنی خاکسار، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس جلسہ سالانہ کی برکات اور فیوز اور نیک ثمرات سے بافر حصہ عطا فرمائے، آمین۔ ایک بار دوبارہ پھر میں آپ تمام خواتین، مرد حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی قیمتی وقت سے تھوڑا سا وقت نکال کر اور جلسہ سالانہ جرمنی 2019 میں شمولیت فرما کر اس جلسہ کو ہر رنگ میں رونق بھی بخشی ہے اور اسے کامیاب بھی بنایا ہے۔ آپ سب وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ
سورۃ البینہ کی آیات 8 اور 9 میں اس طرح فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا۔ آئیں اب سب مل کر اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کے بعد جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا نواں انٹرنیشنل جلسہ سالانہ جرمنی 2019 اپنی اختتام کو پہنچ جائے گا۔ آئیں میرے ساتھ سب دعا کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ میری طرف سے سب کو خدا حافظ۔